اسلام میں ادب و تعظیم کا مقام کیا ہے؟ اسلام ہمیں کن چیزوں کا ادب سکھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ تو اس کا ترجمہ ہوا اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں حکم خدا بجا لانے کا اور حکم نبی بجا لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ کس میں ہے؟ قرآن پاک میں ہے۔ یہ کون سا پارہ؟ پارہ نمبر 5 ہے، رکو نمبر 5 ہے۔ اب شعائر اللہ کا ادب کرنا، جیسے قرآن کا ادب کرنا، جیسے رمضان کے روزوں کا ادب کرنا، جیسے بڑے بزرگوں کا ادب کرنا، جیسے مسجد کا ادب کرنا، کیا قرآن میں، کیا حدیث کے ذریعے سے ہمیں ادب سکھایا گیا؟ ہاں، ہمیں ادب سکھایا گیا ہے۔ قرآن پاک آئیے کیا کہتا ہے قرآن؟ اسلام میں ادب و تعظیم کا مقام قرآن کیسے ہمیں بتاتا ہے؟ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ پارہ نمبر 17 رکو نمبر 11 ہے۔ اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی اللہ نے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے، یہ شعائر اللہ، یہ دلوں کے پرہیزگاری سے ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت کریمہ سے صاف ظاہر اور ثابت ہے کہ شعائر اللہ کا ادب اور تعظیم اسلام کا ایک بڑا حصہ ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نزدیک ادب و تعظیم کا درجہ کیا ہے؟ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام کلہ ادب، یعنی اسلام مکمل ادب ہے، ہمارے اسلام میں بے ادبی کی کہیں گنجائش نہیں ہے۔ الاسلام کلہ ادب، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اسلام مکمل ادب ہے، اسلام میں ہمیں مکمل ادب سکھایا گیا ہے۔ ہر چیز کی تعظیم اس کے مناسب کی جائے گی، جیسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ادب و تعظیم یہ ہے کہ ان کے حکم پر عمل کیا جائے اور ان کی نافرمانی سے باز رہا جائے وغیرہ۔ کعبہ معظمہ کا ادب یہ ہے کہ اس کی طرف پاؤں نہ کیا جائے اور منہ یا پشت کر کے پاخانہ یا پیشاب نہ کیا جائے وغیرہ۔ مسجد کا ادب یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں اس میں داخل نہ ہو اور اس میں دنیاوی گفتگو نہ کرے وغیرہ۔ ماہ رمضان کا ادب یہ ہے کہ اس مہینے میں روزہ تلاوت قرآن کریم کا پابند رہے اور اگر معذور روزہ نہ بھی رکھے تب بھی سب کے سامنے نہ کھائے نہ پیے وغیرہ۔ قرآن کریم کا ادب یہ ہے کہ خاموشی سے سنے اور با ادب اس کی تلاوت کرے وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں اسلام میں ہمیں ادب کرنا سکھایا گیا ہے۔ اسلام ہی ادب ہے، الاسلام کلہ ادب، یعنی اسلام مکمل ادب ہے۔ تو معلوم ہوا ماہ رمضان کا ادب یہ ہے کہ اس مہینے میں روزہ و تلاوت قرآن کا پابند رہے اور اگر معذور ہو روزہ نہ رکھا، اس صورت میں بھی ادب یہ ہے کہ سب کے سامنے نہ کھائے نہ پیے۔ اب صحابہ کا ادب ملاحظہ کرتے ہیں کہ صحابہ میں ادب کس طرح تھا۔ صحابہ کسے کہتے ہیں؟ صحابی ہوتا ہے پہلے، صحابی کسے کہتے ہیں؟ تمام کو جب ملایا جائے صحابہ کہتے ہیں ہم۔ صحابی کا عقیدہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو ایمان کی حالت میں ہمارے پیارے آقا کو جو دیکھ لیتا ہے وہ صحابی کہلاتا ہے۔ اب آئیے وہ صحابہ جو پیارے آقا کے پاس رہتے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا قول و فعل نشست و برخاست ہر سب کچھ پیارے آقا کے سامنے ہوتا تھا، تو یہ صحابیوں کا عقیدہ کیا تھا؟ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ حولہ کأنما علی رؤوسہم الطیر،
شفا شریف ہے جلد دوم میں صفحہ نمبر 31 ہے. اللہ اکبر. حضرت اسامہ بن شریک فرماتے ہیں میں آقا کریم مصطفیٰ رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور صحابہ آس پاس بیٹھے ہوئے تھے ایسا کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں. اللہ اکبر. صحابہ پیارے آقا کی بارگاہ میں اس طرح سے بیٹھا کرتے تھے دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کسی کے سر پر پرندہ بیٹھا ہے وہ اپنے سر کو نہیں ہلاتا. کیوں؟ پرندہ اڑنا چاہے، وہ ادب ہے. پرندہ اڑنا چاہے تو اللہ اکبر. پیارے آقا کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھتے تھے آپس میں بیٹھتے تو ایسا گویا معلوم ہوتا کہ سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. محبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھنا ہے اور بارگاہ مصطفیٰ کا ادب و احترام سیکھنا ہے تو صحابہ کرام سے سیکھے. ملاحظہ فرمائیے حضرت صدیق اکبر کا وہ واقعہ. محبوب مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق کے ادب کا یہ عالم تھا کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے. کون؟ ایک مرتبہ پیارے آقا جب علالت میں تھے، بیمار تھے، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے. درمیانی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یعنی نماز مکمل نہیں ہوئی تھی، درمیانی نماز تھی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے. نماز کے بعد آقا کائنات نے فرمایا اے ابوبکر تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو ثابت رہتا جبکہ میں نے تجھے حکم فرمایا تھا، حکم دیا تھا. فقال ابو بکر ما كان لابن ابي قحافة ان يصلي بين يدي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کو لائق نہ تھا کہ نماز پڑھائے اللہ کے رسول کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو قحافہ کے بیٹے کو، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے والد کا نام ابو قحافہ ہے، تو کہتے ہیں کہ ابو قحافہ کے بیٹے کو لائق نہ تھا کہ نماز پڑھا اللہ کے رسول کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کس کتاب میں؟ صحیح بخاری ہے، جلد اول ہے، صفحہ نمبر 94 ہے. غور کرو ایمان والوں، محبوب مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جیسی افضل عبادت میں بھی آقا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا خیال رکھا اور سرکار کے آنے پر حالت نماز میں مصلی سے پیچھے آ گئے. اسی ادب نے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ آقا کریم کے نائب و خلیفہ بنے اور بعد وصال پہلوئے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مدفون ہوئے اور قیامت تک کے لیے یار مزار بنے. اللہ اکبر. اور بعد وصال پہلوئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں مدفون ہوئے اور قیامت تک کے لیے یار مزار بنے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یوں فرماتے ہیں محبوب رب عرش ہے اس سبز قبا میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. یعنی حضرت ابوبکر صدیق ادب کی وجہ سے ان کا مقام یہ ہوا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب و خلیفہ بنے ہمارے نبی کے وصال کے بعد، ظاہری وصال کے بعد. اور اس کے بعد جب مدفن بھی ہوا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے مزار پاک کے پاس ان کا مدفن بھی ہوا ہے. اللہ اکبر. پہلوئے محبوب میں مدفن ہوئے اور قیامت تک کے لیے یار مزار بھی بن گئے. اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ادب صحابہ کرتے تھے، لیکن بال شریف، سر سے جو بال نکلتا ہے بال شریف کا بھی صحابہ ادب کیا کرتے تھے. موئے مبارک اسی کو کہا جاتا ہے، موئے مبارک. سر کے بال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو تو اس کو موئے مبارک کہا جاتا ہے. صحابہ اکرام کیا ادب کرتے تھے؟ ہاں محترم سامعین، صحابہ کا ہر چیز ادب کرنا. اب ہم سماعت کریں موئے مبارک کا ادب. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آقا کریم مصطفیٰ رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف کا ادب و احترام بہت ہی شان و شوکت سے کرتے تھے اور محبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت کے موئے مبارک کو دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی سمجھتے تھے. ملاحظہ فرمائیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، شفا شریف ہے، جلد دوم صفحہ نمبر 31 ہے. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه
فما يريدون ان تقع شعوة الا في يد رجل، یعنی بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جبکہ حجام آپ کے بال بنا رہا تھا تو آپ کے صحابہ آپ کے چاروں طرف ارد گرد پھر رہے تھے اور اس خیال میں رہتے تھے کہ کوئی بال شریف گرے مگر کسی کے ہاتھ میں، یعنی آقا کریم کا کوئی بال شریف زمین پر نہ گرنے پاتا۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کا ادب تھا کہ یہ بال شریف کو، منہ مبارک کو زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اپنے اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کس شان کا ادب تھا! اور جب بال شریف کے ساتھ ادب و محبت کا یہ عالم تھا تو خود آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ادب و محبت کا عالم کیا رہا ہوگا۔ اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ تو محترم سامعین، صحابہ کا بھی یہ ادب تھا کہ ان کا ہر ادب اسلام کے تحت ہوا کرتا تھا۔ شعائر اللہ کا ادب کیا کرتے، مکۃ المکرمہ کا، مسجد حرام، مسجد نبوی کا، بڑوں کا ادب کیا کرتے، قرآن پاک کا ادب کیا کرتے۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ تو آج بھی ہر انسان جب بھی قرآن چھوتا ہے تو قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے تم دنیا کی ساری کتابیں بغیر وضو کے چھو سکتے ہو، لیکن قرآن ایک ایسا کلام ہے تم اس وقت تک چھو نہیں سکتے قرآن کو، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ تو قرآن چھونے کے لیے ہمیں بتایا گیا غسل ہے، تمہارا غسل ہے، اس کے بعد وضو نہیں ہے تب بھی تم چھو نہیں سکتے، غسل بھی ہے وضو بھی ہے تمہارا، اس وقت تم قرآن کو چھو سکتے ہو۔ یہ قرآن کا ادب قرآن نے بیان کیا، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ مسجد کا ادب ہے کہ اس میں باتیں نہیں کرنا، دنیا کی ہر چیز سے، دنیا کی چیزوں سے بچنا، یہ مسجد کا ادب ہے۔ قرآن کا ادب کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، بغور کان لگا کر سننا ہے، یہ ادب ہے۔ اور قرآن نے بھی ہمیں بتایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے غور سے سنو، خاموش رہو، غور سے سنو، کان لگا کر سنو، وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر